بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برائیوں سے منع کرتی ہے۔ یقیناً جو شخص اللہ کی بندگی اور اس کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہے وہ تمام برائیوں سے بچ جاتا ہے، بے حیائی سے بچ جاتا ہے، پوری مجلس سے وہ بچ جاتا ہے، برے لوگوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ کی خدمت میں نے نماز سفر پیش کرنی ہے۔ نماز سفر کیا ہے؟ نماز سفر کے 2 رکعت نفل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ آپ جب بھی کسی سفر پر نکلتے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی جیسی شخصیات کو حکم فرماتے کہ سفر کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نوافل سفر کی نیت باندھیں، اور حضور فرماتے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کی یہ آخری نماز ہو۔ پھر آقا نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص نماز سفر ادا کرنے کے بعد گھر سے سفر کے لیے نکلتا ہے، راستے میں اسے موت بھی آ جائے تو وہ قیامت والے دن شہیدوں کی صفوں سے اٹھایا جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ نماز نوافل ادا کرتے، 2 رکعت نفل ادا کرتے، اور اللہ سے دعا مانگتے کہ مولا میرا سفر ثابت قدم رکھنا اور میری آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو دروازہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا پر تشریف لاتے۔ آپ حضور کی محبت دیکھیں، در فاطمہ الزہرا پر کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا اہل البیت، دروازہ کھل جاتا، سیدہ کے پاس تشریف لاتے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کھڑی ہو کر حضور کا استقبال کرتے، اور آقا علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی، اپنی شہزادی کا ماتھا چومتے، پیشانی چومتے، اور حضور فرماتے کہ بیٹا میں سفر میں جا رہا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام کا یہ معمول رہا، آپ کی آنکھیں نیچی ہوتی، صحابہ کرام کی جھرمٹ میں جب حضور چلتے تو آپ کو علم ہے کہ دولہا کی اپنی شان ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا سر جھکا ہوتا اور آپ کی زبان پر استغفار ہوتا، یا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو بھی آپ آقا کثرت سے پڑھتے تھے، اور استغفار کو بھی کثرت سے پڑھتے تھے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ولا حول ولا قوت، کہ اللہ میرے اندر قوت نہیں ہے نیکی کرنے کی، اور میرے اندر ہمت نہیں ہے برائی سے بچنے کی۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کرتے، آپ ہمیشہ ایک طرف چلتے، آپ کبھی بھی سڑک کے درمیان سے نہیں چلے، سرکار ہمیشہ کنارے سے چلتے تاکہ پیچھے سے آنے والے یا آگے سے آنے والے کسی مسافر کو تکلیف نہ ہو میری وجہ سے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس سفر میں، جس سفر کو بھی آپ کرتے، آپ کی زبان پر استغفار کثرت سے ہوتا۔ اور ایک حدیث رسول میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب سفر کرتے، آپ کو کوئی بھی ملتا، چاہے کوئی بڑا ہوتا، چھوٹا ہوتا، بچہ ہوتا، عالم ہوتا، جاہل ہوتا، کوئی بھی ہوتا، حضور اس سے پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں عالم ہوں، میں پیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں بڑا ہوں، یا میں تاجر ہوں، یا وزیر ہوں، مشیر ہوں، یہ عیب ہے کہ میں کسی غریب کو سلام کروں۔ میرے مصطفیٰ کی یہ سنت ہے، تمہیں کوئی بھی مل جائے تم اسے سلام کرو۔ اور آقا علیہ السلام کا یہی معمول رہا کہ آپ جب بھی سفر پہ چلتے، صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ ہمیشہ ہر ایک کو سلام کرتے،
چاہے کوئی بڑا ہوتا چاہے کوئی چھوٹا ہوتا، چاہے کوئی ادنا ہوتا یا اعلیٰ ہوتا، عالم ہوتا یا جاہل ہوتا، حضور علیہ السلام کا یہ معمول رہا۔ آقا علیہ السلام سلام کرتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی کی شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں شخص ہے، وہ جلدی سے نماز پڑھتا ہے اور وہ بازار میں چلا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اسے بلایا، فرمایا بھائی تم کیوں بازار میں جاتے ہو؟ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے ایک دن آپ کی زبان نبوت سے سنا تھا کہ جو شخص پہلے کسی کو سلام کرے گا اللہ رب العزت اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کے کھاتے میں 10 نیکیاں لکھ دے گا اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دے گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بازار میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ میں بازار میں جا کر آپ کے غلاموں کو پہلے سلام پیش کرتا ہوں، اور پہلے اس لیے میں سلام پیش کرتا ہوں، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، میرے حضور نے بتایا ہے کہ سلام کیا کرو، اس سے عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اور سلام ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ رب العزت سلام کرنے والے پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ جب بھی سفر کریں 2 رکعت نفل نماز سفر واسطے اللہ تعالیٰ کے مومن قبلہ طرف، یعنی آپ سفر کے جو نوافل ہیں یہ ضرور پڑھا کریں، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ پڑھ کر نکلتے اور راستے میں استغفار پڑھتے اور آپ کی نگاہ نیچی ہوتی۔ اب ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب رب العالمین نے آپ کو فتح دی، حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ شریف کے اندر داخل ہو رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ تھے، لیکن آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ کا سر اور گردن جھکی ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، گردن جھکی ہوئی تھی، وہ اللہ کی خدائی کے بادشاہ تھے، لیکن کائنات کو سمجھانا تھا کہ لوگوں رب العالمین تمہیں فتح بھی دے پھر بھی سر جھکا لینا، عاجزی اور انکساری سے سفر کرنا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی سفر میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ ایک کتیا جو راستے میں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، جب حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے بتایا کہ آقا اس راستے میں ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ تبدیل کر دیا تھا۔ آقا علیہ السلام انسان تو بڑی دور کی بات ہے، حضور علیہ السلام تو جانوروں کو تکلیف نہیں دینا پسند کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دے دیا تھا اس راستے سے نہیں گزرنا ہوگا، کہیں یہ نہ ہو اس کے معصوم بچے اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں، کہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں، اس کتیا کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچے۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ یہی ایک تعلیم رسول ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل مسلمان اور مومن وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔